طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صلوات پر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. سورہ مرسلات، سورہ عاد سے لے کے اور آخر تک جتنی بھی مکی صورتیں ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے 114 میں سے 40 سورہ الحمدللہ جو ہے وہ ترجمہ اور کسی حد تک تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے. ان میں ایک چیز بار بار ریپیٹ ہوئی ہے اور وہ ہے عقیدہ اور بیلیفز. مدنی اور مکی سورہ میں آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا کہ پہلے مکی سوروں میں پہلے آئین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ذہن نشین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک آئین اور ایک دستور ہے، ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے. اور پھر جب مینٹلی مان لیا جائے کہ ہاں یہ زندگی تو بہت تھوڑی ہے اور اس کے بعد ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کا سٹیٹس اس زندگی کی کارکردگی پر منحصر ہے، تو پھر اس آئین کی ڈیٹیلز احکام کو بیان کیا گیا ہے. سورہ مرسلات بھی انہی اہم سوروں میں سے ایک اہم سورہ ہے اور وہی عقائد کا ایک بہترین تسلسل ہے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا. والمرسلات، جن کو بھیجا جائے، قسم ہے ان کی جن کو بھیجا جائے، عرفا مسلسل. اب یہاں دو اوپینین ہیں اس کی تفسیر میں مفسرین کے ہاں. ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ ہواؤں کا تذکرہ ہے، جو خدا کی ذات ہوائیں بھیجتا ہے ان کی قسم اٹھا رہا ہے.
اور دوسرا اوپینین ہے کہ یہ فرشتوں کی قسم، کہ بھیجے گئے فرشتوں کی قسم خدا کی ذات اٹھا رہا ہے۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلسل بھیجے جاتے ہیں۔ ابھی یہاں بھی دیکھیں آپ، فرشتوں آپ کو بریکٹ میں نظر آ رہا ہے۔ جو عربک کا ٹرانسلیشن ہے وہ ہے والمرسلات، قسم ہے ان کی جن کو بھیجا گئے، رسول سے بہت واضح ہے۔ جو مختلف تفاسیر کو دیکھ کے اور اگلی آیات کے تسلسل کو دیکھ کے میرا اوپینین کسی حد تک اگر آپ سے عرض کروں تو وہ فرشتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، چونکہ اگلی آیات جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ فرشتوں کا ہی تذکرہ ہے۔ جی وہ فرشتوں کو وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، جی نہیں، اس میں وہ نہیں، یہ اس میں آئے گا یہ جس میں ہم کہتے ہیں جب کثرت پہ دلالت کرنی ہو تو یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پہ عربک میں اس کے رولز موجود ہیں اور بہت ساری ایسی ایگزامپلز بھی ہیں۔ تو یہاں قطعاً مطلب اس آیت پہ خود عربک والے بھی اشکال جو نہیں مانتے وہ بھی نہیں کرتے کہ اتنا واضح جو ہے یہ ایک رول ہے، اور اس کی ایگزامپلز میں پھر آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا کہ جب یہ صیغہ استعمال ہو تو اس کے کتنے معانی ہیں، تو اس پہ وہ بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں پیدا ہوتا۔ فالعاصفات اسفا، فالعاصفات اسفا، پھر تیزی سے چلنے والے ہیں۔ اب دیکھیں جو ہواؤں کا ڈاؤٹ ہے کہ دو تفسیریں ہیں اور دونوں اوپینین موجود ہیں، تو یہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے کہ فالعاصفات اسفا، پھر تیزی سے چلتی ہیں۔ صبح صبح جو ہے وہ باد نسیم دھیرے دھیرے ہوا چلتی ہے اور پھر کبھی تیز بھی ہو جاتی ہے، تو ہواؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ تیزی سے چلنے والے۔ اور فرشتوں کی تفسیر اگر ہم لیتے ہیں تو خدا کے حکم کی بجا آوری کے لیے سرعت کرتے ہیں، ڈیلے نہیں کرتے خدا کے آرڈر کو اوبے کرنے میں۔ والناشرات نشرا، والناشرات، نشر کہتے ہیں کھول دینا کسی چیز کو واضح، کتاب نشر کرنا یعنی کتاب علم کھول دیا، کتاب نشرا، اور پھر کھول دینے والی ہیں۔ تو یہاں بریکٹ میں ہے صحیفوں کو، یعنی فرشتوں کے اوپینین میں تیزی سے چلتے ہیں اور صحیفوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ فل فارقات فرقہ، اور پھر حق اور باطل کو جدا کرنے والے۔ فرشتوں کی اگین ایک اور سپورٹ آ گئی کہ فرشتے مراد ہیں، اس لیے کہ فرشتے حق اور باطل میں، کرامن کاتبین بھی آپ دیکھ لیں اور باقی بھی سارے معاملات۔ فالملقیات ذکرا، اور پھر یاد خدا جو ہے وہ دلوں میں ڈالنے والے۔ ہمیں ہمارے برزخی زندگی میں ہمارے اعمال مجسم شکل میں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اگر اعمال کی اچھی تصویر بنتی ہے اور اچھے اعمال ہیں تو برزخی زندگی میں وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور اگر برے ہیں تو کوئی ہیلپ نہیں ہوتی بلکہ اس خوف اور اس ناکامی کے احساس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خدا کی ذات نے فرشتوں کی ذمہ داریاں لگائی ہیں جو انسانوں کی۔ اب میں ایک عارف کا نام بھول رہا ہوں، ایک دن مولا امام زمانہ کے عنوان سے انہوں نے 15 شعبان کو اپنے گھر پروگرام رکھا، مومنین کو دعوت دی، اور جیسا کہ آپ اگر ایرانی پرانی طرز تعمیر سے ہم واقف ہیں تو گھر کے اندر کنویں ہوتے تھے جن سے پانی لیا جاتا تھا۔ تو ایک چھوٹا بچہ گھر کا نواسے یا پوتوں میں سے یا رشتہ داروں میں سے وہ کنویں میں گرا اور انتقال کر گیا۔ اب کہنے لگے کہ میں نہیں کہتا کہ آپ خواتین گریہ نہ کریں یا آپ اپنے غم کو بالکل بھلا دیں، ممکن نہیں ہے، فطرت کے خلاف ہے، لیکن جب تک مولا کے مہمان ہیں کوشش کریں کہ ہم اس خوشی میں کسی طرح کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ وہاں ایک جملہ ملتا ہے کہ کیا اس فرشتے سے بھی مسٹیک ہوئی ہے کہ جو اس کی حفاظت پہ مأمور تھا، یعنی یہ خود ایک پتا بھی ہے تو وہ خدا کی مرضی کے خلاف نہیں ہل رہا، اور ایسا کام
جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی مسٹیک نہیں ہوتی اور پھر بھی وہ ہو جاتا ہے، تو پھر تقدیر پروردگار یعنی تدبیر اور تقدیر جو جبر اور اختیار کے پوری فلسفی ایک علم کلام میں ٹاپک ہے، بحث ہے کہ ہم مجبور محض ہیں یا ہم مختار کل ہیں. تو ہمارے تشیع کا نظریہ ہے کہ نہ جبر اور نہ تفویض بلکہ الامر بین الامرین، نہ فلی اختیار میں ہیں اور نہ فلی ایک پتا بھی مرضی پروردگار کے خلاف نہیں گر. دنیا میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں. تو فالملقیات ذکرا جو کاز اینڈ ایفیکٹ ہے اس سورہ میں، آپ ذرا بار بار اس کو فیل کیجئے گا. عذراً او نذرا، حجت تمام کرنے کے لیے ہو یا تنبیہ کرنے کے لیے. نذر انذار سے ہے، آگاہ کرنا، خبردار کرنا. کبھی کچھ ترجمہ کرنے والے ڈرانا بھی مطلب لیتے. ڈرانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی وہ بھو کر کے ڈرانا مراد نہیں، یعنی کسی چیز کے خطرے سے کسی کو آپ آگاہ کرتے ہیں کہ یار یہ راستہ نہ جانا، یہ راستہ بہت خراب ہے. تو آپ کے لیے ہم عربک میں یوز کریں گے آپ نے اس کو انذار کیا کہ جی ٹی روڈ سے نہیں جاؤ، موٹر وے سے جاؤ. جی ٹی روڈ کی بابت آپ نے انذار کیا. یا حجت تمام کرنا کہ پوری کی پوری جو پراپر پکچر ہے آپ کے سامنے لا کھڑی کی جاتی ہے. یہ قسمیں 7 آیات میں اٹھانے کے بعد 6 آیات میں انما توعدون لواقع، انما بے شک توعدون وعدہ سے ہے، توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، لواقع یہ ہو کے رہے گا، اس کا ہونا بہت یقینی ہے. اس احساس کو ان آیات کی تلاوت کرتے وقت محسوس کیجئے کہ ہماری زندگی میں کتنے ہی لمحات ایسے آتے ہیں کہ جب ہم اس قیامت کے ادراک سے غافل ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ ان لمحات میں ہم وہ جو کما حقہ ادراک ہونا چاہیے تھا نہیں رہتا. کیا ہم پر مایوسی کے لمحات طاری ہوتے ہیں ہمارے دل و دماغ پہ، بہت ساری ناکامیوں کو فیس کر کے، بہت ساری پریشانیوں کو. اس وقت جب ہم بہت پریشان ہیں، ذرا بالکل مد مقابل میں لا کے تصور قیامت لا کھڑا کریں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں، سب کھیل تماشا ہے جس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے. یہ مشکل کا وجود بھی عدم ہو جائے گا. آپ نے ضرور علماء سے سنا ہوگا واجب الوجود اور ممکن الوجود. واجب الوجود فلسفہ کی بحث جس کا ہونا ضروری ہے، اور ممکن الوجود جس کا ہونا اور نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. واجب الوجود فقط خدا کی ذات ہے جس کا ہونا لازم ہے. باقی ہم ساری کائنات ممکن الوجود ہیں، جو ہوں جو نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں، اصلاً مائنس کر دیے جائیں، نہ اس قیامت، نہ اس زندگی کے لیے، نہ اس زندگی کے لیے. اس تعارف اور اس پہچان اور اس انٹروڈکشن کا کوئی بندہ دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتا. تو یہ ایک لحظے میں ممکن ہے چونکہ میں ممکن الوجود ہوں. تو انما توعدون لواقع، اتنی قسمیں. اور عربک میں 4 وجوہات ہوتی ہیں قسمیں اٹھانے کے. ان میں ہم کبھی قسم اٹھاتے ہیں کہ اگلے بندے کو بات کا یقین دلائیں. کبھی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہماری ویلیو اتنی نہیں ہے، ہم قسم سے سپورٹ لے رہے ہوتے. خدا کی ذات نے جب بھی قرآن میں قسم اٹھائی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ خدا کی ذات کی بات کی ویلیو نہیں ہے لہذا قسم اٹھانا پڑی، بلکہ اگر جس کے لیے قسم اٹھائی جائے وہ بات اتنی اہم ہو کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہو تو پھر قسم اٹھائی جاتی ہے. اور یہ پیٹرن رہا ہے قرآن کریم کی قسمیں اٹھانے کا. اچھا یہ کب ہوگی؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، بس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے. فَإِذَا جی فا تھوڑا سا آپ یعنی فا کب آتا ہے؟ جب رزلٹ کنکلوژن آنا ہو. تو کب یہ سب کب ہوگا؟ اذا النجوم طمست، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے.
اور ابھی تو ایڈوانس جو سائنس ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن سورج کی گیسز نے بھی ختم ہونا ہے اور باقی روشنیوں میں. اور مولا کے ظہور کی علامات میں سے ایک علامت کے 1,00,000 کے قریب ترک میں افواج زلزلے سے ماری جائیں گی. یہ افواج کا لفظ. اور اب جیسے بہت سارے بطون ہوتے ہیں الفاظ کے، ہم افواج سے گروہ اگر مراد لیں، فوج کا مطلب ایک گروہ ہوتا ہے، تو حالیہ زلزلہ ہمیں جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ حتمی علامت ہے، لیکن انہی جو 1300-1400 سال پہلے ہماری کتابوں میں تحریر ہے انہی کی ایک جھلک ضرور ہے جو کل کا سانحہ ہمارے سامنے آیا ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بھی نور کر دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان فُرِجَتْ اس میں شگاف آ جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ، وَإِذَا الْجِبَالُ، جبال بیٹا جبال کسے کہیں گے؟ پہاڑ، ماؤنٹینز. نُسِفَت اڑا دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا. یہاں اس کی تفسیر میں، ڈیٹیلز میں بہت ساری چیزیں ہیں. میں ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تمام کے تمام انبیاء اپنی امتوں پر گواہی دیں گے بروز حشر کہ ہم نے انذار کیا تھا، ہم نے آگاہ کیا تھا، ہم نے سمجھایا تھا، لیکن یہ لوگ ہماری بات انہوں نے تسلیم نہیں کی. تو وہ مقررہ وقت پر گواہی کے لیے رسولوں کو لایا جائے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے. ابھی یہ 3-4 آیات میں اکٹھی پڑھ کے پھر آپ کو ایک کنکلوژن دیتا ہوں تاکہ آپ کی کنیکٹیوٹی آیات کے ساتھ باقی رہے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ملتوی رکھا ہوا ہے. لِيَوْمِ الْفَصْلِ، پھر خود جواب دے، فیصلے کے دن کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویل ہے اس دن مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے. مکذب، ذرا مکذب کا اگر جو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم مکذب کہیں تو مکذب کسے کہیں گے، ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ جھوٹا. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، جو اللہ کے بتائے ہوئے کے خلاف کرے، بولے ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم مکذب. جو آپ نے یفعل کا لفظ استعمال کیا یا بما، ومن لم يحكم بما انزل اللہ. جی، ہم جب پڑھتے ہیں ٹرانسلیشن اور ایون جب ہم نے بھی پہلی دفعہ پڑھی تو مکذب کی یہ فیلنگ آتی ہے کہ جو زبان سے جھوٹ کہہ دے کہ میں قیامت کو نہیں مانتا، وہ مکذب ہے. جبکہ ایک انکار قولی ہے اور ایک انکار قلبی فعلی. ہم اپنے عمل سے انکار کریں اور مکذبین میں شمار ہو جائیں. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے. تو یہاں جھٹلانا قولی، فعلی، قلبی، یعنی مکذب کی ساری صورتیں اس میں شامل رہیں گی. الم نہلک الاولین. جی، اور اس میں مکذبین کلمہ گو اور یا مطلب جی کتاب بھی وہ تمام، اس میں مکذب وہی صرف یعنی مشہور اہل کفر یا اہل نہیں، وہ نہیں ہیں، بلکہ یہ وسعت رکھتی ہے اپنے اندر. جی ہاں. اچھا، لیکن یہ آیت 10,50 میں سے 10 آیات ویل یومئذ للمکذبین، اس پورے جی ہاں، میں اس میں سے 10 ہیں. جی ہاں. تو قرآن میں جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی سورے کی بسم اللہ، ایک ہی بسم اللہ دوسرے کی بسم اللہ کے جی ہاں متوازن، مطلب بالکل، جیسے سورہ رحمان میں بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جی ہاں. تو جب اس
کا ذکر ہے تو اس سے پھر کیا مراد لیا جائے گا کہ ویل ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اور 10 دفعہ اس آیت کو تکرار کیا گیا ہے؟ جی، اس سے کیا اس میں آپ خود 3 سے 4 مرتبہ، ابھی ہم اس کو کر کے بھی دیکھتے ہیں، جب بار بار اسی کو پڑھیں اور دوبارہ اس پہ فوکس کریں تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ ایک کنٹیسٹ میں ایک دفعہ کہا، پھر تھوڑی آیات کے بعد ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کر کے، پھر جیسے سورہ رحمان میں ہے ایک نعمت کا تذکرہ اور پھر اس نعمت کی طرف اشارہ، پھر ایک اور طرح کی نعمت کا تذکرہ اور اس میں انڈیویجولز بھی نہیں مراد ہوتا، بلکہ ایک کانسیپٹ آف نعمت، ایک کانسیپٹ آف بلیسنگ. فار ایگزامپل تخلیق، پھر رزق، پھر ہدایت کا تمہاری طرف بھیجنا. مطلب یہ جو ڈفرینٹ نعمتوں کے کانسیپٹس ہیں، اب جب ہدایت کا کانسیپٹ آتا ہے تو پھر 1,24,000 انبیاء، سارے کے سارے صحیفے اور ائمہ طاہرین اس سے مراد ہوتے ہیں. ابھی نیکسٹ میں آپ ذرا دیکھیں کہ ابھی جو آیات آ رہی تھیں، لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین، تو یہ فیصلے کے دن یعنی قیامت کا انکار کرنے، خود جو کانسیپٹ اس خود فکر قیامت سے انکار کرتا ہے. ابھی ایک کوشچن کی ہے، الم نہلک الاولین، الم کا کیا مطلب ہوگا جی؟ کیا نہیں، نہلک ہم ہلاک کیا، لم پاسٹ کے لیے، اولین پہلے والوں کو کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا. ثم نتبعہم، ثم پھر نتبعہم الآخرین، اور کیا پھر ہم نے ان کے پیچھے اور نہیں لے کے آئے، نتبع یعنی ان کی اتباع میں، لیکن پہلوں کو بھی ہلاک کیا اس کے بعد بھی، یعنی قوم عاد کو ہلاک کیا اور پھر قوم سمود کو بھی ہلاک کیا، اور انڈیویجولز میں بھی تمہاری ایک نسل دنیا سے چلی گئی تو پھر اس کے بعد دوسری اور اس کے بعد تیسری. آپ خدا سب کو آباد و سلامت رکھے. اپنے گھر میں یہ سرکل ہم دیکھتے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، کچھ جوان ہیں اور پھر کچھ نو مولود، تو یہ سرکل آف لائف جو ہے کذالک نفعل بالمجرمین. اب یہاں دیکھیں اس مکذبین کو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کریں، فیصلے کے دن کا انکار کرنے والے، اور پھر انکار کیوں کرتے ہو، کویسچن رکھا کہ کیا ایسا نہیں دیکھتے کہ ایک کے بعد ایک دنیا سے جا رہا ہے. اور پھر جب ہلاکت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو بسا اوقات اس سے مراد کسی کو سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ اور سزا کے طور پہ برباد کر دینا. ایک ہے نا کہ لأجل مسمى، کوئی آئی اپنی وقت مقررہ پر دنیا سے جا رہا ہے اور کوئی صلہ رحم نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں ہے اور وہ وقت سے پہلا چلا گیا، تو وقت تو اور تھا، پہلے جا رہا ہے، یہ ہلاک کیا گیا ہے. یعنی اسے زندگی میں جو نیکیاں حاصل کرنے کے لیے وقت ملا تھا اس کو اور زیادہ لمیٹڈ کر دیا گیا ہے. جی قرآن سے کیا کہتا ہے؟ آپ نے لفظ سنا کیا تدبیر اور تبدیل. جی ایک بندے کی حیات، ایک عمر لکھی گئی، لیکن جو حادثے میں مر جاتے ہیں، حادثات میں مر جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ تدبیر کا حصہ تو نہیں. ایک بندے نے ایک سفر اختیار کیا، جہاز کا، بحری جہاز کا، گاڑی کا، اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا، اس کے ساتھ لوگ مر گئے. تو تدبیر اور تبدیل کے حوالے سے اس طرح کے معاملات کو قرآنی نقطۂ نظر سے کیسے انٹرپریٹ کریں؟ جی بہتر. در حقیقت قرآن کا اگر آپ عرفانی پہلو اپنے مد نظر رکھیں تو خدا کی ذات نے ہمیں بھیجا اور ہم بالکل وائٹ پیپر کی طرح تھے. ہم جتنا اپنی مانوی روح پر مانوی رنگ چڑھانے کے لیے محنت کرتے چلے جاتے، اتنے زیادہ آفاق ہمارے لیے کھلتے چلے جاتے. آپ دیکھیں کہ معنوی تدبیر کا حصہ ہے کہ میرے اور آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اپنے آپ کو اس بلندی پر لے جائیں کہ پھر یہ زمین کے فاصلے ہمارے لیے کوئی معنی نہ رکھیں. یہ ایک ایبسلوٹ ریالٹی ہے کہ مومن کا ایک درجہ یہ ہے کہ وہ اس معیار پہ پہنچ جائے تو پھر تحی الارض ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے فاصلہ طے کر کے کسی مقام پر پہنچنا
ضروری نہیں قرار پاتا۔ اب آپ اس کو تقدیر سے ریلیٹ کرتے ہیں یا تدبیر سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ بیسیکلی تو تدبیر ہے نا، کہ ہم کوشش کرتے کرتے اس اپنے آپ کو مقام تک بہجت کے بہت اتھینٹک جو ہے وہ ریسورسز سے کہ 14-15 سال کی ایج سے ہی کچھ چیزوں کا کشف ہونا شروع ہو گیا، اور پھر عرفاء کی ایک پوری ایک ہسٹری اور ہمارے سامنے موجود ہے کہ جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں۔ آنکھیں خدا نے تو بنائی ہیں آگے دیکھنے کے لیے، اور ایک مرحلہ معرفت کا وہ ہے کہ پھر یہ سمت بھی، ڈائریکشن جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اچھا، صاحب کتاب انوار نام آتا ہے، پوری کتاب کا نام یاد آ جائے گا، کتاب لکھی اور اتنی محنت کی، اتنی اسٹڈی کی کہ یہ جو پیٹ ہے یہاں پہ کتاب رکھنے کے نشان پڑ گئے، اتنا بیٹھے بیٹھے پڑھا، پھر ٹیک لگا کے پڑھتے پڑھتے، اور جب کوئی مریض لایا جاتا تو پانی میں یا کسی چیز میں اپنی انگشت شہادت کو ایک دفعہ ملا دیتے تو فوراً شفا ملتی۔ کہا میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس انگلی نے ان ہاتھوں نے بہت خدمت کی ہے مکتب محمد و آل محمد کی ترویج کرنے کے لیے، تو اب اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کو میں اس قصد سے اس پانی میں گھما دوں تو خدا کی ذات شفا کی تاثیر ضرور بضرور اس میں رکھے گا۔ اسی طریقے سے خلوص اور دیگر مراحل میں اب ہم سٹیجز بنا لیں، 100 سٹیپس تھے جن پہ ہم نے چڑھنا تھا، اور فار ایگزامپل ہم 20 سٹیپ جو ہے وہ چڑھ سکیں، زندگی میں 80 چیزوں سے محروم رہ گئے ہیں، تو یہ سب تدبیر کا حصہ تھا۔ خدا نے تو 100 میدان چھوڑے تھے اور میں 20۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے، پڑھتے ہیں، اول وقت کا شرط نہیں ہے، بس ہم پڑھتے ہیں، تو یہ ایک سٹیج ہے، اور اللہ نے کسی ایک مومن کو یا چند مومنین کو یہ صلاحیت عطا کی ہے تدبیر کے نتیجے میں کہ اب کبھی بھی اول وقت سے نماز قضا نہیں ہوتی، تو ایک اور سٹیپ حاصل کی۔ ایک مومن ہے کہ نماز شب بھی قضا نہیں۔ سید مرتضیٰ اور ان کے بھائی جو یہ نیشنل البلاغہ اور سید رضی، تو جب مقابلہ ہوتا تو جی میں نے واجبات کے ساتھ سارے مستحبات بھی ادا کیے ہیں، جی میں نے مکروہات سے بھی پرہیز کیا، ہاں ایک جو ہے وہ مکروہ مجھ سے سرزد ہو گیا تھا۔ اچھا، ایک بھائی نماز پڑھا رہا ہے، ایک اس کے پیچھے پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنا چھوڑ دی چند دن کے بعد۔ ماں نے پوچھا کہ بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ کہا وہ نماز میں جو ہے وہ عجیب وادیوں میں سرگرداں ہوتا ہے۔ تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہاں ایک نماز ایسی پڑھی ہے زندگی میں باجماعت کہ جس میں میں کسی فقہی مسئلے کی طرف چلا گیا تھا، نماز پڑھنے کے وقت، نماز سے پہلے سوچ رہا تھا فقہی مسئلے کا حل، نماز پڑھتے وقت ذہن اس طرف چلا گیا، لہٰذا اب ایک نماز ایسی پڑھی ہے جس میں یہ خیال گزرا ہے، اور وہ بھائی کی اس میں۔ تو یہ جو تدبیر اور تقدیر، اس کو میں تھوڑا سا ڈیپتھ میں لے کے جانا چاہتا تھا۔ اب جو ہے جتنی بھی ہم اپنی روح کو کثیف کر چکے ہیں وہ سب ہماری تدبیر کی ناکامیاں ہیں۔ یعنی تدبیر تو اس لیول پہ بھی لے جاتی ہے کہ اگر اس بدن کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ناانصافی نہ کرو، نہ مادی نہ روحانی، خود موت کا کوئی سبب باقی نہیں رہتا سوائے اس کے کہ خدا کی ذات جو ہے وہ، اب یہ جو ائمہ کے بارے میں ہے کہ زہر دیا گیا، شہادت ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی کہ کوئی ظاہری سبب، تدبیر اپنے اس کمال پہ تھی کہ اب موت کے لیے کوئی دروازہ باقی نہیں تھا کہ کیسے چلے جائیں، تو زہر ان کی اس تقدیر میں شامل ہوا، تقدیر کس طرح سے اپنے اس منطقی انجام کو لے جانے کے لیے۔ تدبیر عروج و کمال پہ ہے، جی ہاں، تدبیر کے سبب اب موت ممکن نہیں ہے جی، اور تقدیر اب حائل ہوئی، اور یہ دیکھیں تقدیر اور تدبیر نے ہمارا بڑا کھلا میدان چھوڑا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری زندگی کے بہت سارے سال اب بھی ضائع ہو چکے ہیں، اور بہت کچھ حاصل کر لینا چاہیے تھا اور ہم اس تک نہیں پہنچے۔ میں اپنے بارے میں کہوں گا کہ ابھی تک زمانے کے امام کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں
جو ہے وہ میں اپنے لیے اپنی ذات کے اندر کے لیے کوٹ کر سکتا. یہ بھی تو ایک ناکامی ہے نا کہ تدبیر نے راستے چھوڑے تھے کہ تم اپنے آپ کو اس مقام تک لے جاؤ کہ خود امام کی ملاقات تم سے ہو اور نہیں. حقیقت کیا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو پیور بنانے کی طرف کا سفر کرتا ہے تو جتنا شفاف ہوتا چلا جائے گا, جتنا دل کا آئینہ صاف ہوتا جائے گا, یہ آفاق اتنے ہی, یعنی آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے برزخ کے لمحات آپ دیکھ سکتے ہیں اس مقام پہ. وہ جو ائمہ دکھاتے رہے نا کہ یہ دیکھو یہ مقام ہے, یہ خود بہت سارے اصحاب کو عرفاء کو یہ مدارج حاصل رہے ہیں کہ وہ برزخی حالات کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ کسی نہ کسی موڑ پہ ہم سے ایسی غلطیاں اور کوتاہیاں, چونکہ جنگ بڑی شدید ہے. عدو مبین, قرآن مبالغہ کرتا ہے, نہیں کہتا عدو اور پھر مبین, ایک دشمن کہا اور ایک کھلا دشمن کہ وہ کسی ایک لحظے کو بھی چھوڑے گا نہیں, اور ایک لحظہ ایسا آئے گا کہ تمہیں وہ سلپ کر دے گا اور پھر تم اس منزل سے پیچھے چلتے چلے جاؤ گے. تو ویل یومئذ للمکذبین, پھر کہہ دیا کہ مکذبین کے لیے ہلاکت. اور ویل جہنم کی ایک ایسی گھاٹی کا نام بھی ہے. اگر ایک تو ہوتا ہے نا ویل تباہی, اور خود ایک ویل ایک پلیس کا جگہ بھی, یہ بھی روایت, اور وہ اتنی شدید ہے کہ خود جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. یومئذ الم نخلقکم من ماء مہین, یہ جو تکبر ہے یہ بہت. اچھا آیت نمبر کیا ہے جی؟ نہیں ابھی پیچھے ہیں جی 19 پہ. ویل یومئذ للمکذبین الم نخلقکم من ماء مہین, کیا ہم نے الم نخلقکم, کیا ہم نے تمہیں خلق نہیں کیا من ماء مہین, ایک حقیر سے پانی سے خلق نہیں کیا. نہیں, تکبر, اور انسان اپنا بہت کچھ, کبھی ہم کہتے ہیں نا بیماریاں جو ہیں وہ بہت کچھ ہمیں سکھانے کے لیے اور امتحان ہوتا ہے. بیماری میں جب انسان بہت شدت تکلیف میں ہو تب اپنی لاچاری اور بے بسی سمجھ میں آتی ہے کہ میں بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتا تھا تو کچھ نہیں, ایک جھٹکے کی مار ہے سب کچھ. تو اس وقت انسان کا تکبر. اور میں 1-2 سال سے عرض کروں کہ ایک اپنے تئیں ایک تھیسس لیے ہوئے ہوں کہ میں لوگوں کے بیہیویئرز کو نوٹ کروں. تو ایک پوائنٹ آپ سے اس میں سے شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے, یہ آپ لوگوں کا بھی ایکسپیرینس ہوگا, کوئی نئی چیز بات نہیں عرض کر رہا, کہ جب کوئی طاقت میں ہوتا ہے کسی بھی عنوان سے, وہ عہدے کی طاقت ہے, وہ پیسے کی طاقت ہے, اس وقت اس کا بیہیویئر کچھ اور ہے, اور پھر جیسے جیسے وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے اس کے بیہیویئر میں بڑا عجیب سی ایک چینج آنا شروع ہوتا ہے. اچھا, جو بزرگ لوگ ہیں جو تقریباً اب اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کے بیڈ پہ آ چکے, ذرا ان کے انٹرویوز لیں آپ, تو یہ اپنی زندگی کا ایک گراف بیان کرتے ہیں کہ ہم تو یہ تھے اور ہم تو یہ نہیں برداشت کرتے تھے, اب تو بڑے, اب تو کچھ نہیں ہو گیا, اب تو بڑے. اسی طرح ہمارے بعض پولیٹیکل لیڈر بھی جو ہے وہ اپنی ایک وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین, اور پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام پہ ٹھہرائے رکھا شکم مادر میں, الی قدر معلوم, تدبیر الی قدر معلوم, یہ سب کچھ ایسے نہیں ہے, اس کی بڑی الی قدر معلوم, یہ ایک معین مدت تک کے لیے. وہی ایکوریسی خدا کے سسٹم میں, جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میدان تدبیر کی میدان میں ہم بہت, ہمارے پاس کھلا میدان, صلوات پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو, یہاں تک کہ کوئی مشکل ہے وہ سیلاب کی طرح بہا کے لے جائے گی. یہ ایک اتھینٹک ہے. اب کتنا پڑھنا ہے اور خدا نے کہاں تک امتحان لینا ہے, لیکن اس نے اثر ضرور دکھانا ہے تدبیر کائنات کے معاملات میں. تو الی قدر معلوم, یہ آیت, اس میں لطف لیجیے گا عشق توحید میں. فقدرنا فنعم القادرون, پھر ہم نے ایک انداز سے منظم کیا, پھر ہم بہترین انداز سے منظم کرنے والے ہیں. فنعم القادرون, اگر یہ لفظ سمجھ میں آ جائے آپ کو, کوئی مشکل زندگی کی مشکل میں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے, بس آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں,
ہم میں سے کوئی اور ہم سب اگر آج یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے اور اہل وطن کے لیے آسانیاں لے کے آنی ہے، تو تدبیر کے میدان میں اتنی گنجائش موجود ہے. اب ہم کتنے اپنے اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ مخلص ہوں گے اور کس لیول کی سٹرگل کریں گے، اس لیول کی کامیابی بھی ضرور ملے گی. آپ نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا، مشکل تھا لیکن وہ ہو گیا چونکہ آپ اس کے ساتھ سچے تھے، اس کاز کے ساتھ مخلص تھے. اور یہ نیک کام کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، یہ جو کوشش اور اس کا رزلٹ، سٹرگل کے بعد رزلٹ، یہ خدا نے اس کائنات کے نظام میں ہر ذی روح کے لیے رکھ دیا ہے. چیونٹی بھی کوشش کرے گی تو دانہ ملے گا، نہیں کرے گی تو نہیں. کافر بھی کوشش کرے گا تو رزلٹ ملے گا. اور یہ دیکھیں ذرا فنعم القادرون، ہم بہترین انداز منظم کر، ٹائم کی جو سلیکشن ہے وہ ہم بہترین منظم کرنے والے. نعم القادرون، قادرون، نعم المولا، نعم النصیر کی وزن ہی پہ. جی جی. اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں سے بھرپور مولا، نعمتوں سے بھرپور نصرت کرنے والا. اچھا، یہ نعمت نہیں، یہ نعم اچھا یعنی بہترین، دی بیسٹ. وکیل کارسازی میں دی بیسٹ ہے، ہیلپ آؤٹ کرنے میں، ٹائم اور چیزوں کے مطلب ریلیشنز کو اور کاز اینڈ ایفیکٹ کو سیٹ کرنے کے لیے دی بیسٹ ہے، مسٹیک نہیں ہوگی. اور آپ نے کون سا کہا؟ نعم المولا. نعم النصیر. ہاں، نعم النصیر، مدد کرنے والوں میں دی بیسٹ ہے. یعنی نعمت بیسٹ کی اس کے نہیں جی، وہ ذرا روٹ ورڈز وہی ہوں گے، لیکن جو یہاں پہ ہمیں کانسیپٹ دے رہا ہے نا کہ دی بیسٹ کا، ٹھیک ہے. تو نعمت بھی تو بیسٹ ہے نا. اگر آپ یہ کہیں کہ نعم المولا و نعم النصیر، نعمتوں سے بھرا ہوا مولا، نعمتوں سے بھرپور، نعمتوں سے بھرا ہوا نصرت کرنے والا، یا نعم القادرون. دیکھیں مطلب غلط نہیں ہوگا لیکن تھوڑا سا ایک ڈیپتھ میں جا کے سوچیں نا. نعم النصیر، دی بیسٹ ہیلپرز میں سے، نصرت کرنے والوں میں سے سب سے بہترین. اور نعمتوں سے بھری ہوئی نصرت وہ کنسیپٹ نہیں دیتی نا، وہ رزلٹ دی بیسٹ کا آپشن کو مائنس کر دیتی ہے نا، دی بیسٹ کو. اور یہ جو نعم النصیر اور نعم المولا اور نعم القادرون، یہ کتنے خوبصورت تعبیریں ہیں کہ انسان کی یہ جو ہماری زندگی میں دوسروں سے توقعات جڑ جاتی ہیں نا، ان کو اگر ختم کرنے اپنی زندگی سے تو ان الفاظ پر غور کریں. یہ منظم کرنے والا تو ظاہر اس میں یہ نہیں ہے کہ بہترین قادر ہے. یہاں قادر قدرت پہ، کر سکنے پہ، اور یہاں قدر سے مطلب نہیں، چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا، سیٹ آؤٹ کرنا، یا ہم کہیں کہ ایک بیسٹ ایکوریسی میں اس کو لے کے آنا. مطلب جی ہاں، مطلب مینجمنٹ کے ہم اس کنسیپٹ میں تھوڑے سے چلے جائیں. ہاں، مطلب ایک لہجہ بھی اگر مطلب سورج یہ ہوتا ہے اس مقام سے یہاں ہوتا تو نہ چل سکتی، اگر چاند یوں ہو تو مطلب چیزوں کو بہت بہترین طریقے سے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے پورے سسٹم کے اندر. ہمارے یہ جو کڈنی یا کسی بھی اعضاء میں مسئلہ آتا ہے تو تھوڑا سا پرابلم آتا ہے نا، مطلب جی بلڈ میں فلاں چیز زیادہ ہو گئی ہے تو اب کلاٹ بننا شروع ہو گئے. تو خدا کی ذات کے جو سسٹم میں تھی اس میں ہم نے ڈسٹرب کیا اپنی تدبیر کے ذریعے سے. تو نعم القادرون بہت دی بیسٹ ہے. اور یہ ایک نقطہ جو توحید کی معراج پہ پہنچنے کے لیے کہ جو بار بار چاہا ہے خدا کی ذات نے اور ائمہ طاہرین نے اس کی ہدایت کی ہماری، کہ صرف اور صرف خدا سے جو ہے وہ لو لگا کے رکھو. امیدوں کا مرکز خدا کی ذات. الہی حبلی کمال الانقطاع الیک. کمال انقطاع یعنی اتنا ٹوٹ جاؤں سب سے کہ بس فقط تیری ذات سے، مطلب نیگیٹو مین ہے نا کمال الانقطاع، میں ٹوٹ مطلب دوسرے سب سے بچھڑنے میں، منقطع ہونے میں، کٹ ہونے میں کمال پر پہنچ جاؤں. جب سب سے بالکل کسی قسم کی کوئی امید نہیں رہے گی. اور یہ وہ میں کہتا ہوں خدا کچھ اور دے یا نہ دے، یہ جس لمحے ہماری ذات میں یہ احساس ہوتا ہے نا کہ بس میرا خدا ہے اور میں نے خدا کے علاوہ کسی سے توجہ بھی نہیں رکھنی، ایک رویے کی توقع بھی نہیں رکھنی، تو
تو یہ احساس خود بہت لذت آفرین ہے، بہت بہت سکون دیتا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کو۔ اب جو آپ کا سوال تھا کہ اب کیا، اب پہلے کیا بیان ہوا کہ نعم القادر خدا ہے، بہترین قدر کو سیٹ کرنے والا کون ہے؟ خدا۔ اور اس دن جھٹلانے والوں پر کیا ہوگی؟ ویل ہے۔ تو یہاں قدر جھٹلانے والوں کی طرف اشارہ، نسبت۔ وہاں پہلے فیصلے کے دن پہ، اچھا کسی نے فیصلے کے دن کو تو مان لیا لیکن یہ تدبیر اور تقدیر کی گہرائیوں کو نہیں سمجھ سکا، تو یہاں پہ اس کے لیے جو خدا کے نعم القادرون کا انکار کرتا ہے اس پر بھی ویل ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کفاتا یعنی وہ جو ساری ضروریات کو پورا کرے، یعنی جاہ قرار، یعنی کفایت کرنے والی۔ یعنی آپ دیکھیں زلزلہ بھی ابھی ہم فیس کر رہے ہیں ارتھکویک کو، کہ تھوڑا سا ڈسٹربنس آتا ہے نا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ہماری زندگی، ہمارے سکون، ہمارا چین، سب کچھ ختم۔ تو اس زمین کو اور خلا میں ایک سپیس کے اندر تیر رہی ہے، اس کو جاہ قرار بنائے، کتنی بڑی نعمت ہے اور خدا کی طرف سے ہے۔ مسلسل خود حرکت میں، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اتنی سی حرکت ڈسٹرب کر رہی ہے، جو ایک اس حرکت پہ ہے کہ 24 گھنٹے میں دن اور رات بن رہے ہیں اور سارے سال میں موسم بدل مسلسل حرکت، جی ہاں، محور پہ بھی ہے اور سورج کے گرد بھی ہے، بالکل۔ اس حرکت میں تھوڑا سا اتنی سی حرکت اس زمین میں کے حصے پہ ہو جائے تو تباہی ہے۔ احیاء و امواتا، اچھا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی جاہے قرار بنائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، وَجَعَلْنَا فِيهَا، جی ٹرانسلیشن پلیز۔ اور کیا نہیں بنایا، قرار دیا ہم نے فیہا، اس میں رواسی، پہاڑوں کو، جی شامخات بلند، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں سیراب کیا، پانی بھی۔ اور ہم تو بحریہ میں رہ کے تو سم ٹائم فیس بھی کرتے ہیں نا کہ جب اس کی کمی ہوتی ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے، چیزوں کی فراوانی بار بار ہمارے پاس ہونا، شاید اس گہرائی میں ہم نہ سوچیں کہ یہ خدا کی ذات کی کتنی بڑی عطا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ خدا کی نعمتوں کی طرف توجہ نہ کرنے والے، خدا کی نعمتوں کا احساس نہ کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ پھر اب تکرار ہوا آیت کا، لیکن سمجھ آیا کہ کسی اور کنسیپٹ کے انکار کو، جی۔ اب اس میں ذرا لطف لیجیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، انطلقوا، اب تم چلو، الی ما کنتم، الی ما، اس چیز کی طرف چلو، ما کنتم بہ تکذبون، جس کا تم انکار کرتے تھے۔ محشر کے میدان میں تمہیں ہر چیز سامنے نہ پتہ چل جائے گا، بہترین قادر بھی خدا، زمین دینے والا بھی خدا، ماں کے شکم میں رکھنے والا بھی خدا، زمین کو جائے سکونت بنانے والا بھی خدا۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس دھوئیں کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، الی ظل ذی ثلاث شعب۔ اب یہاں اس کی تفسیر آئی، لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ وہ سایہ دار ہے اور نہ آگ کے شعلوں سے بچانے والا ہے۔ لا ذلیل، دھواں ایسا ہے کہ جس میں کوئی سایہ نہیں ہے، سایہ انسان ڈپریشن میں ہے اور تنگ ہے اور دھوپ ہے یا ان کمفرٹ ماحول ہے تو انسان ایک سایہ یعنی کمفرٹ چاہتا ہے، اور نہ ہی وہ آگ سے بچائے گا، یعنی ایسا ان کمفرٹ ماحول ہوگا کہ جس میں آگ ہی آگ ہے اور کسی طرح کا کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے، یعنی وہ اس کی ہیبت کو بیان کرنے کی۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا ترمی، بے شک یہ پھینکتا ہے، ترمی پھینکتا ہے، بشرر ایسی چنگاریاں، ایسے شعلے، کالقصر جو محل کی طرح،
یعنی اب ایک بڑی آگ کی طرف کسی کو آپ نے بتانا ہو کہ واقعاً وہ پہلی آیت کی طرف جائے نا، انما توعدون لواقع، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور برضرور ہوگا، یعنی جس کا واقع. اب کیا ہے کہ ایک محل جتنی، اب خدا جیسے محل کہہ رہا ہے وہ کتنی بڑی آگ ہوگی. ابھی اگلی تعبیر دیکھیں بہت خوبصورت. کأنہ جی کأنہ جیسا کہ، گویا کہ، جمالتن صفر، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں، یعنی شعلوں کی اس تعبیر کو کہ دور سے آپ جیسے اونٹوں کو دیکھیں تو اتنے بلند ہوں گے. ویل یومئذ للمکذبین، اب ان کو جھٹلانے والوں کے لیے بھی. اب وہ جو روایت ہے کہ اگر انسان ایک دفعہ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد اگر خدا اسے پلٹا دے تو ساری زندگی سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا. سجدہ ریز ہونا یعنی اطاعت پروردگار، نہ کہ مطلب وہ اس پوزیشن میں رہے گا، یعنی کبھی بھی پھر ایک لحظے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ خدا سے ہٹ کے کسی کو سوچے. وہ یقین کی آخری منزل ہے جب موت کا ذائقہ چکھے. اب موت کا ذائقہ نہیں چکھا ہے، اب میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اگر اس کے 100 سٹیپ ہیں تو کہاں کھڑے ہیں. قرآن ہی یہ کہتا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے جب وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں ایک اور موقع دیا جا سکتا ہے کہ ہمیں دنیا میں پلٹا دیا جائے، تو اللہ یہ کہتا ہے خطاب کر کے یہ ان کے صرف منہ کی بات ہے، یہ واپس جائیں گے تو وہی عمل کریں گے. جی، اس میں جو تدبیر اور تقدیر کے ہم مرحلے میں پڑھ کے آئے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ میں، کہ اگر یہ واپس پلٹیں تو جو ان کے یہ والے اعمال ہیں، یہ جو اعمال کر رہے ہیں، ان کا نتیجہ پھر یہی ہے کہ وہ ان کو اس پوزیشن پہ لے کے آئیں گے. اب ذرا کنٹیسٹ سمجھیے گا، جبر نہیں ہے کہ بس خدا نے مار کے بھیجا ہے تو اب وہ دوبارہ مطلب پابند ہیں اور ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ وہ. اور اس کیفیت کا ادراک کہ اگر انسان کو یقین ہو جائے مر کے واپس آئے، یعنی اس سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے، مر کے واپس آنے، جو سر سجدے میں رکھے گا، یعنی یقین کی اس منزل پر فائز ہو جائے گا. اور وہ جو خدا ان کو دوبارہ بھیجے اور وہی کریں گے، تو وہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے. جب یقین حاصل نہیں ہے تو ان کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر یقین حاصل ہے تو پھر ان کے عمل میں ایسا چینج آئے گا کہ جو کائنات نے نہیں دیکھا ہوگا. تو ان دونوں روایات میں کوئی تصادم نہیں ہے، آیات قرآنی اور اس روایت میں. یعنی پوائنٹ جو وہاں سے نکل رہا ہے کہ یقین اور عدم یقین، اگر کوئی مر کے بھی یقین حاصل نہ کرے، یعنی یقین حاصل نہ ہو اسے، تو پھر اس کے عمل میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور کوئی زندہ رہے اور یقین آ جائے، جو مولا امیر کائنات کا جملہ، لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر علی کے سامنے سے سارے حجاب ہٹا دیے جائیں تو اب ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، ہے نا جی، ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی مولا اس یقین کی اس معراج پر فائز ہے. حل ہوا؟ نہیں، میں بھی کنفیوژن ہے کہ وہی بات کہ جیسے تجسم اعمال کی بات ہے کہ آپ اپنے نفس پہ جو بھی اچھا یا برا عمل جب آپ کرتے ہیں کوئی، تو وہ آپ کے نفس کو اس طرح سے ساخت کرتا ہے. اور یہ پوری زندگی کا یہ عمل آپ کو پھر وہ چیز بنا دیتا ہے کہ اب جو کچھ بھی آپ بن گئے ہیں مرنے کے بعد، نو میٹر اگر آپ کو دوسری وہ جو ایک سورہ فاطر میں ایک آیت ہے نا کہ اگر کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ جو حق کو پہچاننا چاہتا وہ پہچان لیتا. یعنی اللہ نے جس کے لیے جو عمر وہ کیے وہ حکمت سے بھرپور ہے. 18 سال کے لیے بھی 118 سال والے کے لیے 98، کہ اس میں اللہ کا مقصد تخلیق اس کے لیے اور رحمت یہ تھی کہ یہ حق تک پہنچ جائے. جی، باقی ساری چیزیں اس کی اپنی تدبیر سے، لیکن اس کی تدبیریں اس کو حق تک لے جانے کی بجائے عین باطل میں ڈبو چکی. جی، تو نو میٹر اس کو اگر دوسری زندگی دی بھی جائے تو وہ اسی کا کرے. وہ اگر ان چیزوں پر برقرار رہتا ہے تو، مطلب اپنی ان عادات پر، ان پہ جیسے توبہ کا تو ریموور ہے نا،
لیکن اس کنٹیسٹ میں لیکن جانے سے پہلے ہاں توبہ نہیں کی. جی جانے سے نہیں کی، اور اب وہ اسی سچویشن میں ہے، اب وہ پلٹے گا تو ویسا ہی رہے گا. اب میں آپ سے ایک کویشچن کرتا ہوں کہ کیا ایک انسان کو جسے زندگی کے بعد موت آئے اور وہ پلٹے، موت کے بعد دوبارہ اس کو زندگی دی جائے تو اس کی زندگی کیسے ہوگی؟ ہمارا عقیدہ کیا کہتا ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ میں ذاتی طور پہ کہوں گا کہ جیسے اللہ نے اگر مجھے دے دی تو میں تو اللہ کا بندہ بن کے اور نیک و صالح رہوں گا. لیکن جو قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر ہم ان کو، یہ صرف ان کی افواہہم، ان کی وہی نا جی، افواہہم. یہ جو آپ کتاب ہے وہ کچھ لوگوں سے، پوری امت سے نہیں، خود لفظ افواہہم بتا رہا ہے کہ چونکہ یہ ان کے بلیو نہ ہونے کو خدا اس کا اظہار کرے گا. اگر ان کو زندگیاں اور بھی دی جائیں تو یہ کریں. اور حبیب ابن مظاہر کیا کہتے ہیں؟ 1000 دفعہ زندگی دی جائے تو یہی کروں گا، یعنی حسین کے نام پہ قربان ہو جاؤں گا. کیا مطلب؟ وہ اظہار ہے کہ میرا یقین اس منزل پر ہے، اور ان کا قیامت کے نہ ہونے پر یقین کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ان کے کفر کا بیان اس میں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یقین والے بندے ہیں نا، وہ تو یقیناً ان کو 1000 دفعہ بھی زندگی میں، یعنی انہوں نے وہاں پہ جا کے ابدی نعمتیں دیکھ لیں تو اب وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نفس میں وہ اطاعت پروردگار اتنی رچ بس گئی ہے کہ زندگی کا دوسرا کوئی تصور ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں. اور چاہے اگر وہ انتہائی کربناک طریقے سے نصرت امام میں شہادت تھی، اگلی شہادت اس سے بھی کربناک ہوگی تو وہ گھبرانے والے نہیں ہیں. لیکن جس نے اپنی تربیت نفس ایسی کی ہے کہ وہ باطل میں ڈوبا ہوا ہے، تو نو میٹر اس کو کتنی زندگی دی جائے تو وہ تو ایک، جیسے سورہ واقعہ میں کہ مقربین یا اصحاب الشمال یا اصحاب المشأمہ، تو وہ تو اللہ، نیکوں میں بھی تو اللہ نے درجے کر دیے نا، مقربون اور ہیں اور دانے ہاتھ والے اور ہیں. صرف بائیں ہاتھ والے اور ہیں، دائیں ہاتھ والے اور ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور گروہ ہے جو ان سے بھی آگے مقربون. تو آپ کے جو اس میں ایڈ کرنا چاہوں تو دیکھیں، اگر ہمارے پاس 100% لوگ ہیں، جس طرح 7 ارب ہیں، تو بعض ایسے افریقہ کے جنگلات میں جنہیں وہ اپارچونیٹیز نہیں ملی، اگر انہیں وہ اپارچونیٹیز، وہ گھر، وہ ماحول ملتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایکچولی جو ہے وہ کچھ ٹھیک کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں، جو آپ کا کویشچن ہے کہ اگر انہیں دوبارہ موقع ملے گا تو بھی وہ وہی برے ہوں گے، تو وہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو کہ ایکچولی بری نیچر کے ہیں. کچھ فار ایگزامپل جو ہے وہ کچھ ایسے عیسائی، کچھ ایسے یہودی جو کہ عراف میں جائیں گے، جو کہ ہو سکتا ہے کہ آگے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی وہ ہم نے دیکھنا یہ کہ آیت کا، یعنی ہمیں گروہ انسانیت کے مختلف طبقات نظر آتے. ایک پوائنٹ یہ. سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ ہم آیت کے سیاق سے اس کا اظہار لیں کہ یعنی یہاں کیا کہا، لئن اشرکتا، اگر تو بھی شرک کرے گا تو تمہارے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیں اس، وہ اپنی جگہ پہ میں نے عرض کر وہ پوائنٹ ایڈ کر لیں، لیکن تھوڑا سا اس کو مطلب اس پوائنٹ کو دیکھیں کہ خدا کس آیت کے سیاق میں کیا سمجھا رہا ہے. اگر محمد تو شرک کرے گا تیرے عمل بھی حبط ہو جائیں گے. تو یہاں نہ شرک کرنا ہے نہ اعمال حبط ہونے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وہ تو یہ یعنی جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ لوٹائے جائیں اور پھر جو ہے وہ ہم یہ وہی کریں گے جو یہ پہلے کرتے رہے تھے، یعنی یہ اپنے بد کرداری میں اس معراج پر تنزن میں کہوں تو یہ کبھی بدلنے والے نہیں ہیں، چونکہ یہ بلیورز نہیں ہیں. تو وہ پوائنٹ کو ایڈ کرتے ہوئے دونوں کا کمبینیشن اچھا بن جائے گا. ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس میں یہ بول نہیں سکیں گے. اب کیا خدا جبر لگا دے گا، تالے لگا دے گا؟ نہیں، چیزیں ظاہر اتنی، انسان کا جرم اتنے سامنے سے کھل جائے کہ انسان پھر بول نہیں سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ وہ سورہ یاسین میں کہتے ہیں نا کہ ان کے جسم کے اعضاء بولیں گے، زبان نہیں بولے گی لیکن وہ ابھی یہ دیکھیں نا، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، بول نہیں سکیں گے یعنی عذر نہیں کر سکیں گے. یعنی اپنی، جیسے آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں اور آپ کی سپیڈ زیادہ تھی، آپ نے اس نے روک لیا کہ آپ چلان دیں، میں تو نہیں تھا، تو وہ فوراً سے ویڈیو یا تصویر نکال کے بھئی آپ بیٹھے ہیں جی، یہ سپیڈ کیمرے نے اتنی بتائی ہے جی. اب بندہ کیا کرتا ہے؟
بول تو رہا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں بول رہا ہوتا، یعنی اس کا انکار. تو فلا یؤذن لہم فیعتذرون، اب ان کو ان کے عذر بیان کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. کیا مطلب کہ میرے پاس صفائیاں تو تھیں، خدا ہے میرا یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، اور خدا کا خاموش، کوئی نہیں بول سکتا. یہ نہیں اجازت دی جائے گی. یعنی اب ان کے پاس کوئی عذر پیش کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، چیزیں اتنی سامنے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اب یہ جو کنسیپٹ ہے کہ وہ نہیں بولیں گے، ان کو عذر کی اور ہماری غلطیاں اتنے سامنے سے ہو جائیں گی، اس کنسیپٹ کو جھٹلانے والے پر ویل ہے. پھر ایک اور اس کا آگے نا جی، ھذا یوم الفصل، یہ وہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم والاولین، جس میں ہم نے تمہیں بھی جمع کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی جمع. فإن کان لکم کید فقید، اگر ہیلا کر سکتے ہو تو اب ہیلا کرو. ہیلا چال ایک ہی چیز ہے نا. ہیلا یعنی خدا محشر کے میدان میں کہہ رہا ہے کہ اب کوئی عذر، کوئی ہیلا، کوئی بہانہ، کوئی کچھ ہے تو کرو. کسی کو آپ بالکل سپیک لیس بنا دیتے ہیں، اس کی مسٹیک کو ویڈیو کیمرے میں دکھا کے، تو وہ کچھ نہیں بولے گا نا جی. فَإِن كَانَ لَكُمْ قَيْدٌ فَقِيدٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ٹھیک ہو گیا. اب خدایا ڈرایا بہت ہے. کوئی جیسے ہمارے بھائی اکثر کہتے ہیں کہ یہ والے موضوعات زیادہ ہوتے ہیں، تو ان المتقین فی ظلال و عیون، تقوی اختیار کرنے والے یقیناً سایوں اور چشموں میں ہوں گے. وفاکہۃ مما یشتہون، اور ان پھلوں میں جن کی وہ خواہش کریں گے. کلوا واشربوا ھنیئا بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے صلے میں کھاؤ اور خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو. انسان کی فطرت میں انسان پیس چاہتا ہے، انسان من چاہی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے. فرق یہ ہے کہ یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے من چاہی خواہشات کو پورا کرنے. اپنی زندگی کی تدبیر میں تھوڑا ڈیلے کر لیں. وہ جو ان اللہ مع الصابرین ہے نا، تو کبھی صبر مشکل پہ ہوتا ہے اور کبھی صبر یہ ایک ٹیسٹ لینا ہے، ایک کمفرٹ زون میں رہنا ہے، ایک انجوائے کرنا ہے. اس سٹیج پہ کرو گے بہت ساری جائز چیزوں میں. اب جیسے پیٹ بھر کے کھانا حرام تو نہیں کیا نا، لیکن خدا نے کہا کہ وہ جو روایت، دو بندے بہت ناگوار گزرتے ہیں، ان میں سے ایک جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور وہ سو جائے. یعنی شکم سیر کر کے فل کر کے آپ جو ہے رہتے ہیں، خدا کو یہ پسند نہیں ہے. تو اس کو ایک سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں، اور پھر خدا کی ذات نے اس جو فطری ہماری جبلت میں رکھا ہے ایک دن پورا ہوگا، لیکن اب ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ آج کریں گے تو وہ ہمیشہ کا نہیں ہوگا، اور اگر ہمیشہ کے لیے ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آج اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے. میں ایک سادہ سا مثال، جو بندہ سارا سال روزہ رکھے اور جو کبھی کبھی مستحبات روزے رکھے، ایک جیسا تو نہیں ہوگا نا محشر کے دن. چوائس ہے ہمارے پاس. اور کتنے سال ایسے ہیں جو گزر گئے اور ہم یہ والی اپرچونٹی مس کر چکے ہیں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہاں میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. پچھلی آیت میں خدا نے ڈرایا نہیں ہے، فری ہینڈ بہت دیا ہے، لیکن اس فری ہینڈ میدان میں سٹیپس بہت زیادہ ہیں. جتنی سٹرگل کرو گے اتنا وہاں تک پہنچو گے. یہ جو اکثر روزے میں رہنا، یہ بہت جلدی بہت سارے سیڑھیاں جو ہے وہ ہماری روحانیت کی طرف اور عرفان کی طرف چڑھنے میں بہت مددگار ہے. لیکن قرآن میں بہت کم جگہ پہ فقط ایمان کو نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا، جو تکرار مسلسل ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لیکن اس کے بعد بھی ہفتے اعمال کا ایک تلوار ہے جو لٹک رہی ہوتی ہے کہ بعض اس طرح کے اعمال ہیں جو بے شک کہ آپ صاحب ایمان تھے، بے شک کہ آپ نے
ایمان کے ساتھ اعمال صالح بھی کیے، لیکن وہ کچھ اعمال کہ جس سے وہ تمام گزشتہ اعمال آپ کے حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں. اچھا، اب آپ کو نہیں لگتا کہ جب ہم یہ اس طرح سے کنسیپٹ کو لے کے چلتے ہیں تو خدا کوئی ایسی جج کی کرسی پہ بیٹھا ہے کہ جو ذرا سی مسٹیک کی تاڑ میں ہے کہ جیسی مسٹیک ہوگی تو پھر بہت کچھ وہ ذرا یہ مطلب جب آپ نے یہ بیان کیا تو اگر میں مطلب لسنر ہوں تو یہ فیلنگ ایک لہجے کے لیے صرف ہم مفروضے کے طور پہ مانتے ہیں، لیکن آپ سوچیں یا جب آپ سجدے میں کہتے ہیں یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں، وہی نعم القادرون، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، تو اس کو بہت آسان سے بیان کرے نا کہ آپ زندگی میں اچھے کام کر رہے ہیں اور کہیں کہیں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے نہ چاہتے ہوئے اور انسانی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو وہ نہج البلاغہ کا جملہ بڑا سہارا دیتا ہے، عقیل ذوی المروءات، اہل مروت لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو چھوڑو، وہ گرتے نہیں ہیں مگر خدا ان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں. لیکن جیسے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جیسے اللہ نے تکبر کو پسند نہیں کیا، جی ہاں، تو اب وہ شیطان کی 5000 سال کی عبادت اور اس حالت میں کہ فرشتوں کا بھی سردار تھا، آپ کو جی تکبر نے اس کو ضائع کر دیا. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ بہت کچھ وائٹ چل رہا تھا شیطان کی ہسٹری میں اور اچانک ایک تکبر آ گیا؟ تکبر کے خود بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے اچھے سٹیپ مس ہوتے ہیں تو تکبر جنم لیتا ہے، یعنی بہت سارے خانے فلنگ دی بلینکس رہ جاتی ہیں تو شخصیت میں تکبر، یعنی تکبر کرنے والا اپنی معرفت نہیں رکھتا. تو آغا صاحب جب اللہ نے اس کو ملائکہ کا سردار بنایا تو وہ ٹک باکس تو نہیں، وہ اس کے وہ خانے تو کراس ہوئے ہوں گے نا کہ یہ جہاں بہت کچھ اس نے اچیو کیا، یہ ہم جب بہت کچھ اچیو کیا، نہیں تھا جن، لیکن اس کو سردار تو بنا نا. دیکھیے صرف آپ جو بھی کہیں گے سب کا تھا یا کچھ تھا، وہ سردار اس نے جن ہوتے ہوئے یعنی اچھی اور بری دونوں خواہشات کی وہ ہوتے ہوئے ملائکہ جیسے عام انسان کے بارے میں کہا کہ تم ملائکہ سے افضل ہو، چونکہ ملائکہ لیٹ سپورٹس کے چونکہ وہ بس خدا روبوٹک ایک سسٹم ہے کہ معصیت نہیں کرتے، اور اب اگر گناہ اور نیک عمل کی طاقت دونوں کے ہوتے ہوئے کوئی نیک عمل کرتا ہے چھوٹا سا بھی اس سے افضل ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ملائکہ سے پلس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے نا، وہ تو نہیں ہے، تو یہ بڑا عہدہ نہیں ہو گیا. اب تکبر کب جنم لیا کہ جب بہت سارے اور سٹیپس بھی مس ہوں گے، ہمارے سے پنہاں ہیں یا نہیں ہم پہنچ سکے ہیں. یعنی میں یہ آپ سے پوائنٹ یاد کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے 90% ٹھیک چل رہا ہے اور 1% اس نے غلطی کی اور خدا اسے بہت کر دے. ہم بندے نے اسی جی ہاں قرآن جی کی یہی خوبی ہے جی کہ ہمیں اس پہ اتنی بالکل حاصل، اور اس کو جتنی دفعہ جس جی آیت ہاں کو پڑھیں گے اتنا ایک آئے گا، بالکل نیا در آپ کے لیے کھلے گا. ایک شخص نے پوری زندگی مطلب اہل بیت کی طرفداری میں گزاری، لیکن 60 ہجری میں وہ آ کے امام کی نصرت نہیں کر سکا. مطلب چاہے وہ جان کی، خاندان کے بچاؤ کی یا جو بھی تھی، اور یہ وہ شخص بھی تھا جو کوئی سردار تھا، اور کوفے سے امام حسین کو خط بھی اس نے لکھا تھا. اس سے پہلے کی زندگی کوفے میں امیر المومنین کا دارالخلافہ تھا، امیر المومنین کی، یعنی ختمی مرتبت کے بعد یہ اس نہج پہ چلنے والا ختمی مرتبت تک کے ساتھ، تو وہ بالکل اس سیدھے راستے پہ تھا جو پیغمبر کا بتایا ہوا راستہ تھا. آپ کے بعد امیر المومنین اور اہل بیت کے سے متمسک تھا، اور 60 ہجری تک پہنچتے پہنچتے ان لوگوں میں تھا کہ بنو امیہ کی حکومت ہے، لیکن وہ خط لکھ کے خدا کی ذات میں آپ سمجھیں، خدا کی ذات نے کتنی چیزوں کو کہا کہ یہ فتنہ ہے، مال، اولاد اور بہت ساری چیزوں. جب ایسا نہیں ہے کہ میں ایک امتحان میں کامیاب ہو جاؤں اور ایک میں ناکام ہو جاؤں اور میں پھر بھی کامیابی والی سیڑھی چڑھ جاؤں. فار ایگزامپل میں ایک بندہ ہوں، آپ کے سامنے زندگی بسر کر رہا ہوں، خدا نے مال کی محبت سے آزمایا. اب یہ ایک سٹیپ ہے
امتحان اگر پاس ہو گیا کہ میں نے ناجائز طریقے سے مال سے دوری رہی، اور خود جائز بھی ہے اور مال سے اٹیچمنٹ محبت یہ بھی مطلب خدا کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں، اس سے بالکل مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے پاس 1 روپے ہے یا 1 ارب ہے، اور مال کے امتحان سے جو خدا کے پیرامیٹرز ہیں سب پاس کر گیا، اب اس کی برکات تو زندگی میں ملیں گی، چاہے اس زندگی میں درجے ملیں چاہے نیکسٹ سٹیپ تھا اولاد. اپنے بعد کسی منصب پہ نااہل اولاد میں سے کسی کو بٹھا جاؤں جو مومنین کے لیے، انسانوں کے لیے، معاشرے کے لیے، اس زمین کے لیے تکلیف کا باعث بنے. تو اب کیا مطلب، ایک امتحان پاس کیا تھا، ایک ناکام، تو وہ جو دونوں پاس کر کے جہاں پہ پہنچنا تھا اب وہاں پہ نہیں پہنچوں گا. اب مسٹیک ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس لیول کی مسٹیک ہے. اب جیسے کچھ گناہ ہیں، جیسے زنا کو کہا کہ اگر یہ کسی نے کیا تو بہت ساری اور نیکیوں کو بالکل تباہ کر جائے گا، ختم کر دے گا. تو اٹ مین کہ یہ مسٹیک اتنی بڑی تھی کہ وہ 90 اور 1% اور 2% کا کمبینیشن نہیں تھا. یہاں یہ دیکھیں، میں اسی آپ کے اس سوال کی وضاحت میں اچھا ہو گیا کہ یہ یہاں پہ ہوا، اور کل بی بی کی شہادت بھی گزری ہے. اس کو ذرا دیکھیے گا، بی بی کے خطبے کے جملوں کو. یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر میں بھی اور ہمارے اس کویسچن میں بھی. صلوات پڑھیے بر محمد و صلی علی محمد. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھاؤ اور تھوڑے دن مزے کرو، یقیناً تم مجرم ہو. اب اس آیت کی ذرا تمام چیزوں سے ہٹ کے وہی جو آپ ٹاپک لے کے چل رہے ہیں اس کے ساتھ ریلیٹ کریں ذرا. نیک اعمال تھے، کچھ برے اعمال تھے. برے اعمال نیک اعمال پر فائق ہو گئے ہیں. اب خدا کی ذات نے مہلت دی ہے. مہلت 2 طرح کے انسانوں کو ہے. ایک جس کی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور کچھ نیکیاں ہیں لہذا ان کا بدل یہاں ہی پہ دے دیا جائے. اور ایک مہلت وہ کہ جو گناہوں میں اضافہ کرنے کے لیے، جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں جو خطبہ دیا ہے، اس کے میں چند جملے آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. یہ کنسیپٹ بہت بہترین انشاءاللہ ہمارے ذہن نشین ہوگا. صلوات پڑھیے پر محمد و آل. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یزید نے سید الشہداء کے سر اقدس کی توہین کی، چھڑی لے کے سید الشہداء کے لبہائے مبارک پر، اور کہا کہ کاش میرے آج آبا و اجداد ہوتے تو دیکھتے کہ میں بنو ہاشم سے کیسے بدلے لے رہا ہوں. وہاں بی بی نے خطبہ شروع کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ و آلہ اجمعین. سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے. خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و آل بیت پر. اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، پھر جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑاتے تھے. سورہ روم کی آیت نمبر 10 کا بی بی نے تلاوت کی. اے یزید، اب جب کہ تو اپنے گمان کے مطابق ہمارے اوپر سختی کیے ہوئے ہے اور زمین و آسمان کے راستوں پر ہم پر بند کیا ہوا ہے، اپنے گمان، تمہارے گمان کے مطابق، اور نہ ہمارے لیے کوئی راہ چھوڑی ہے اور ہمیں قیدیوں کی مانند پھرا رہا ہے، اس سے تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا نے تجھے عزت دی اور ہمیں ذلیل کیا.
اور ہمیں کامیابی عطا کی ہے، اور یہ کامیابی اس لیے ہے کہ تو خدا کے نزدیک بڑا باآبرو ہے، جس کی بنا پر تو تکبر کر رہا ہے اور اکڑ کر چل رہا ہے، اور ادھر ادھر تکبر اور خود پسندی کی وجہ سے دیکھ رہا ہے۔ سوال کیا بی بی نے، اور تو غرور کر رہا ہے کہ دنیا نے تیری طرف رخ کر لیا ہے اور اس نے تمہارے کاموں کو سنوار دیا ہے اور ہماری حکومت کو تمہارے ساتھ مختص کر دیا ہے۔ یزید فمہلن مہلا، رک اے یزید ذرا رک، یعنی اس گمان کو، اس فکر کو بی بی نے فل سٹاپ لگایا۔ ٹھہر، کیا تو نے خدا بند تعالیٰ کا یہ قول فراموش کر دیا ہے جو اس نے فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے انہیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے جو انہیں ڈھیل دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دی ہے تاکہ ان کا امتحان لیں اور اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کریں، اور ان کے لیے توبہ کی گنجائش باقی نہ رہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ امن العدل، ابھی یہاں پھر چونکہ مجمع بھی ہے اور ان تک بھی فکر کا ایک پیغام پہنچ رہا ہے، بی بی اس بھرے دربار میں فرماتی ہیں، اے ہمارے نانا کے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، کیا یہی انصاف ہے کہ تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو تو پردے میں بٹھائے رکھے لیکن رسول کی پردہ دار بیٹیوں کو قید کر کے شہر بشہر پھرائے؟ ان کے چہرے سے پردے ہٹا دے تاکہ لوگوں کی نگاہیں ان چہروں پر پڑیں، اور نزدیک و دور کے اور شریف اور کمینے ہر قسم کے لوگ ان کو دیکھیں، جبکہ ان کے ساتھ ان کے مرد بھی نہ ہوں، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، کوئی حفاظت کرنے والا نہ ہو، جبکہ ان کے ساتھ نہ مرد ہیں جو ان کی سرپرستی کریں اور نہ کوئی حامی و مددگار ہے جو ان کی پاسداری کریں۔ پھر فرمایا، کیوں کر وابستہ کی جا سکتی ہیں جس کی ماں نے پاک باز لوگوں کا کلیجہ چبایا ہو اور جس کا گوشت شہیدوں کے گوشت سے اگا ہو، اور اس قسم کا سلوک قطعاً دور نہیں جو ہمیں دشمنی کی نگاہوں سے دیکھتے۔ یزید اس قدر گناہ کو گناہ شمار نہیں کرتا اور خود کو اس کبھی کارنامے اور ناپسندیدہ کردار پر غلط کار نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے کافر بزرگوں پر فخر و مباحت۔ اور یہ بی بی کا ایک پورا سلسلہ، میں اس کو شیئر بھی کر دیتا ہوں، بہت طولانی نہیں ہے کہ بہت وقت لے، بہت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے 5 سے 10 منٹ لے لے گا، اور اس کو تھوڑا سا ریپیٹنگلی دیکھیں گے تو وہ والا عرض کروں گا کہ بی بی نے مہلت، گناہ کی پکڑ نہ ہونا، یہ خدا کی مہلت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ خدا نے تمہیں مہلت دی کس بات کی، کہ توبہ کر لو۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، مہلت کیوں ملی ہے کہ کفر میں اور گناہ میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ ابھی آپ دوبارہ اپنی اس کو ریپیٹ کریں گے۔ ان کے کویشچن کا میرے پاس یہ بتا دیتا، جی آپ نے کہا یہ بات ہے نا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو ایکچولی جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے، تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ شاید جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جب کہ ایکچولی جو رسول خدا کا ایک واقعہ ہے کہ ایکچولی جو وہ ایک جب گزر رہے تھے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس سے عذاب قبر ہو رہا ہے، کیونکہ ایکچولی جو ہے وہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں کرتا۔ اب نہیں کہ وہ ایک گناہ کر رہا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوزخ میں جائیں گے، اس کو اسی وقت کوئی نہ کوئی برزخ میں یا قبر میں کوئی نہ کوئی عذاب دے کے شفاعت جو ہے وہ قیامت کے دن اسے مل سکتی ہے۔ کسی بھی گناہ کے سلسلے میں جو بھی کوئی گناہ آپ سے، نو باڈی از پرفیکٹ، آبویسلی ہم نے ایکچولی جو ہے وہ ابدیت کے کسی نہ کسی درجے میں پہنچنا ہے، اور ایکچولی ہزاروں درجے ہیں یہ، آپ ہو سکتا ہے کسی ایک درجے میں پہنچے اور اوپر والا جو ہے اس سے اور اوپر چلا جائے، اس سے اوپر ہمیں خواہش جی، کرنی ہے کہ آپ یعنی اگر ہم اس کو تھوڑا سا لائٹ زبان میں دیکھیں کہ ہم عمل کا فٹ بال کم از کم اس ڈائریکشن میں بھیجیں جہاں گول ہونا ہے، تو خدا کی وہ وسعت اتنی ہے کہ وہ جتنی بھی ڈائریکشن ٹیڑھی میڑھی ہو تو اس طرف جگہ نکل آئے گی۔ اس میں یہ میں نے کہیں سنا تھا اور سنا تھا کہ آپ کو کم از کم یہ یقین ضرور ہونا چاہیے فار ایگزامپل کہ اول وقت میں نماز پڑھنی چاہیے، لیکن انسان جو ہے کسی بھی وجہ سے یہ مانتا ضرور ہے کہ اول وقت میں پڑھنا چاہیے لیکن نہیں پڑھتا، سپوز اب پڑھ لیتا ہے جی، تو اب ایکچولی جو ہے وہ اس نے یقین رکھا ہے لیکن اس نے اس میں کمزوری دکھائی،
اس کمزوری کی اس کو مائٹ بھی قبر میں یا برزخ میں یا آگے جا کے بھی اچھا ممکن ہے سزا نہ ملے، واجبات ادا کیے اب سزا نہیں ملی، ہو سکتا ہے وہ درجہ نہ، ہاں، لیکن یہ جو مسنگ ہے نا درجہ، جو ہماری ابھی پہلے ہاف میں بھی جو ساری گفتگو رہی ہے وہ اس پہلو پہ رہی ہے کہ ہم نے درجات کتنے، مطلب یہ انڈرسٹوڈ کر لیے کہ ہم سب جنتی ہیں، اب جو چیز مسنگ ہے ہم سب کی فیلنگز میں کہ وہ پیاس نہیں ہے کہ جو دی بیسٹ پر پہنچنے کی، یہ ہم سب مانتے ہیں نا کہ ہم ظاہراً قرآن سے محبت رکھتے ہیں تو یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، نماز میں آئے ہیں، مجلس سے محبت سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جس چیز کی کمی ہے ہم لوگوں میں کمی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دی بیسٹ پر پہنچنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا روز شہادت گزرا ہے، اب یہ بی بی مشعل راہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں، حرہ سعدیہ، حجاج بن یوسف کے زمانے میں زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ان بادشاہوں نے بہت کوشش کی کہ فضائل آل محمد کو چھپایا جائے اور اس کے اگینسٹ ایک کمپین، اور اس کے رزلٹ ہم دیکھتے ہیں۔ اب بہت سارے شیعہ زندگی بسر کر رہے تھے نا اس زمانے میں، لیکن حرہ سعدیہ اپنے لیے ایک اسائنمنٹ لیتی ہیں کہ میں پھر بھی جو ہے وہ مولا کے فضائل اور آل محمد کے فضائل کو بیان کروں گی اور حقائق لوگوں کے سامنے رکھوں۔ کیا طریقہ اختیار کرتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے نوٹ بناتی ہیں، ان پہ احادیث لکھتی ہیں جو سید الانبیاء نے خود مولا علی کے بارے میں یا علیہ اطہار کے بارے میں فرمایا، قرآنی آیات کو تحریر کرتی ہیں اور لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں اور خواتین کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں جب شام کو تمہارے مرد گھر آئیں تو ان کو یہ کاغذ کا ٹکڑا دکھا کے کہنا کہ یہ علی کے فضائل میں یا علیہ اطہار کے فضائل میں حدیث ہے یا نہیں ہے، ریمائنڈ کروا رہی ہیں، بار بار اس ٹاپک کو چھیڑ رہی ہیں، یہاں تک کہ ظالم حکمران کو پہنچتا ہے کہ یہ تو اس طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ اس نے سپاہی بھیجے، غسل شہادت کیا، سفید جوڑا بطور کفن پہنا، گھر سے نکلی، کہا کہاں جا رہی ہو ماں؟ چھوٹے بیٹے نے پوچھا، تو کہا کہ جو اللہ نے نعمت مفت دی تھی آج اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو میری زندگی کے 30 سال گزر گئے، کچھ ایسا ہے جو اپنے حجت دوراں ہی کے سامنے یا خدا کے سامنے یا اس سسٹم کے سامنے رکھ سکوں۔ مطلب ایک چیز میں کم از کم آپ آڈینس کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جہنم ہے یہ جنت ہے، انشاءاللہ آپ کے اعمال اور آپ کا ظاہر، بلکہ خدا کی رحمت تو اتنی عظیم ہے کہ محشر کا میدان ہوگا، ایک انسان جسے حکم دیا جا چکا ہوگا کہ یہ جہنم کا ہے اور چلے، وہ مڑ کے دیکھے گا، خدا اس سے پوچھے گا کہ مڑ کے کیوں دیکھا ہے؟ کہا رحمت کی امید ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اس وقت بھی وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، اسے رحمت کی امید نہیں تھی کہ اب بھی بخشا جاؤں، جھوٹ بولا، اس وقت خدا کی ذات کہے کہ چلو جھوٹا ہی رحمت کا اقرار کیا ہے، پلٹ آئے۔ یہ اظہار رحمت کی آیات ہیں، نہ کہ اب آپ کہیں کہ کاز اینڈ ایفیکٹ سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں کہ اس کو پکڑ لو اور اس کو پھینک۔ اب جو اس دنیا میں ایک دفعہ کہے کہ یا ارحم الراحمین، تو خدا تو وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس فٹ بال کو اس ڈائریکشن میں کک لگا دیں، عمل کے فٹ بال کو، کہ عمل اس ڈائریکشن میں ہو رہا ہو، جنت پہنچ گئے، لیکن وہ جو اعلیٰ علیین کی منزل ہیں ان کے لیے ایک سٹرگل چاہیے، اور اس سٹرگل کو ہر روز ایڈ کریں، عدو المبین سے بچتے ہوئے، کم روزے ہیں تو زیادہ روزے، کم صلوات ہے تو زیادہ، کم انفاق فی سبیل اللہ ہے تو زیادہ، اپنا وقت کم دے رہے ہیں، اور ایک ایجنڈا ضرور، میں آپ کی بھی ملاقات کراؤں گا کسی دن انشاءاللہ۔ میں ایک پرسنالٹی سے ملا، شاید اظہار نہ کیا ہو یا نہیں سنا ہے آپ کو یہ واقعہ، بینک مینیجر ہیں، ریٹائرڈ ہوئے، اور بینک میں ہی کسی نے پوچھا کہ مولا کے بارے میں سوال کی، امام زمانہ کے بارے میں، اہل حدیث مسلک سے وہ برادر تھے سوال کرنے والے، 10 سوال کیے، کوئی جواب نہیں آیا، تو اپنے آپ سے کہنے لگے کیسے شیعہ ہو، کیسے چاہنے والے ہو، مولا کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں۔ وہ ایسا کلک کیا کہ بینکنگ کے دوران بھی پھر اسی ٹاپک پہ کرتے رہے کام، پھر ادھر موٹر وے کے قریب چکوال کہار کے ایریے میں 180 کنال زمین لی، اور مطلب دھیرے دھیرے اس میں اضافہ کرتے چلے گئے،
کہ یہ میں اپنے مولا کے نام پہ، اور وہ جو ہند اور کابل کے لیے جو لشکر نے آنا ہے فتح کرنے کے لیے مولا کے، اس کی نقشوں میں موجود ہے کہ وہ ہمارے اس پاکستان سے اور اس پنجاب سے وہ لشکر جو ہے وہ گزرے گا۔ تو اس احساس کے ساتھ کہ مولا جب بھی تشریف لائیں گے میں مولا کے جو ہے وہ لشکر والوں کی یہاں پہ خدمت کروں گا، اور مطلب پودے لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکچرز دے رہے ہیں بچوں میں دور دور تک، یعنی ہم نوجوان بھی تھک جاتے ہیں۔ صحرائی تھل کا جو حیدرآباد تھل کا علاقہ ہے لیا اور بکھر کے درمیان، وہاں ایک دفعہ مجھے ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا۔ سلیبس دیا بچوں کو امام زمانہ کے موضوع پر، اور پھر جو بچے اچھا پرفارم کیا پارا چنار سے، وہاں سے پھر بائی ایئر ان کے لیے اپنے ہی، مطلب بیٹے بھی دبئی ہیں، خود بھی اچھی سیونگز تھیں، ساتھ بزنس میں انویسٹمنٹس وغیرہ تھی۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا، وہ فرد واحد ہے کہ نہیں ہو سکتا آپ اسے ملے ہیں اور اس ملاقات میں زمانے کے امام کا تذکرہ نہیں ہوا۔ میری 20 ملاقات، ہم سب کی زندگی میں کوئی ایک اٹیچمنٹ ایسی ہو کہ جو ریفلیکٹ کر رہی ہو کہ یار اس سے ملوں گا تو یہ ہے، وہ چاہے قرآن ہے، وہ مطلب کوئی ایک ٹاپک، کوئی ایک سبجیکٹ پر کر لیں۔ آج اتفاق ہوا ایک شخصیت سے ملنے کا، پھر کچھ دیر ان کے ساتھ سفر کیا، تو اس میں ایک ٹیلی فون راستے میں ان کو آیا، اور ایک نوجوان نے کہا کہ میں جاب لیس ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس آئیڈیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں، وہ کہنے لگا کہ آئیڈیا ہے کہ جی اتنے میں کوئی یہ صابن کی فیکٹری لگائی جائے تو اس طریقے سے اس کو میں اپنے کاروبار بزنس کو سٹارٹ کر سکتا ہوں۔ اچھا، اس پہ وہ فوراً آمادہ بھی ہو گئے سب۔ میں نے ایک پوائنٹ ایڈ کیا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک صابن بنانا ہے، ایک صابن بیچنا ہے۔ شاید بنانا آسان ہو جائے گا، 10-15 لاکھ میں لگ جاتا ہے پروجیکٹ، بیچنا مشکل ہوگا، تو پہلے ان کو بیچنے پہ سکھائیں، اور پھر یعنی اس ملاقات میں یہ تھا کہ جی یہ بندہ بہت سارے انسانوں کے لیے جابز کریٹ کرتا ہے، کسی کو کوئی گوٹ فارم بنا دیا ہے، جیسے کلچر گاؤں کا ہوتا ہے، کسی کو کیا کر دیا ہے، کسی کو ایک ریفلیکشن اتنی زیادہ لیں اپنی زندگی میں جو ہمیں بہت سارے مدارج پر چڑھنے کی توفیق ملے انشاءاللہ۔ جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں۔ پھر معنوی اور ظاہری معنی، ایک تو یہ رکوع ہے جو نماز میں ہم رکوع، دوسرا رکوع جھکنا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے خدا کے حکم کو سر تسلیم خم کرو تو یہ نہیں کرتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے والوں کے لیے، یہ امر جھٹلا دیا ان کے لیے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، سب سے بڑے فریم میں لگا کے یہ آیت جہاں آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں وہاں لگا دیں، موبائل کا وہ بنا دیں، بے شک وال پیپر بنا دیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کلام کے بعد تم کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ یعنی سمجھانے کی وہ دی بیسٹ سٹرگل اور کوشش ہو چکی ہے، اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے کہ تم ان سب چیزوں پر ایمان نہ لو۔ اب کوئی اور سٹیپ نہیں رہ گیا، اتنا ڈیٹیل سے سمجھایا گیا ہے۔ ہم لوگ اکثر باتیں کرتے ہیں اور عمل میں بہت کمزور ہوتے ہیں۔ میں آپ سے آج ایک گزارش کروں گا کہ ایک جو اس ملت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ مجالس میں سنجیدگی، پروڈکٹیو مجلس کو پروڈکٹیو بنانا۔ ہماری مجلس ہو، سیمینار ہو، محفل ہو، جشن ہو، کچھ بھی پروڈکٹیو۔ اور وہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ایک یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کیمسٹری، فزکس، سائنس، کسی سبجیکٹ کی کلاس ہوتی ہے تو اس کے ہم پیرامیٹرز کیا سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے، کامیاب نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، جو کوالٹی ایجوکیشن کی ڈیفینیشنز ہیں۔ تھرڈ ورڈ کی یہ ہے کہ جی پڑھایا سمجھایا کیسا ہے اور سمجھا کیسا ہے، بات کیسے ڈیلیور کی گئی ہے اور کیسے سمجھی گئی ہے۔ اور اگر دی بیسٹ کوالٹی ایجوکیشن کی ہوگی تو سمجھایا کیسا ہے، سمجھا کیسا ہے، اور عمل کتنے % ہوا ہے اس پہ۔
کتنا چینج ہے. میں آج کل بانیان سے سوال کرتا ہوں ان رجب کے دنوں میں بھی، جہاں آپ کتنے عرصے سے مجلس کروا رہے ہیں، تو کوئی بتاتا ہے 30 سال سے 40 سال سے. میں نے کہا لسٹ آؤٹ کریں کہ آپ نے کیا کیا گین کر لیا ہے، کیا آپ دینا چاہتے تھے. پہلا ٹاپک تو بہت کلیئر ہو گیا نا کہ ہم ذکر آل اطہار، کربلا والوں کا ذکر اس جگہ پہ کرنا چاہتے. بہت بڑا ہدف تھا، اس کو لائٹ نہ لیا کریں کہ اگر مسجد خدیجہ الکبریٰ میں ہر شہادت ہر ولادت پہ مجلس ہوتی، بہت بڑا ہدف اچیو ہو گیا ہے. اس کے یہی آخری ہدف تھا یا اور بھی ہیں؟ نہیں، اور بھی ہیں کہ اب وہ کتنا پروڈکٹیو ہوں گے، اب وہ کتنے ہیں. تو اگر ہم یہ کر سکیں، مطلب ہم میں سے کوئی چند لوگ بھی، الحمدللہ یہاں تو ہو رہا ہے، ادھر کی بات نہیں کر رہا میں، لائیو بھی جا رہا ہے. اور ان دنوں میں یہ بہت احساس ہوا، جب بھی پنجاب کا ذرا دور کا چکر لگا کے آتے ہیں تو وہ پھر ذرا زیادہ وہ ہوتے ہیں کہ ایک جگہ 13 رجب کے جشن پہ گئے اور ڈھول کی آواز آئی. میں کہ یہ کیا ہے، شادی ہے کیا ہے قریب؟ کہ نہیں جی، وہ اسی شہر میں دوسرے امام بارگاہ میں جو ہے وہ آج 13 رجب کا جشن جو ہے وہ دھمال اور ڈھول اور موسیقی اور اس سے کیا جا رہا ہے. ایک اگلی شب ایک اور جگہ پہ تھا تو بہت زیادہ پٹاخے اور وہ جی کیا ہے جی، خوشی کا اظہار ہے آج چونکہ مولا کا جشن ہے، زیادہ ہم آتش بازی جو ہے وہ کر رہے ہیں. یعنی امام المتقین. اچھا، اب یہ جو ریلز ہیں یا یہ جو ٹک ٹاک ہے، اس پہ آپ چھوٹی چھوٹی کلپ دیکھیں کہ نعرہ حیدری اور وہ سب پڑھا جا رہا ہے. مطلب آج میں ایک دیکھ رہا تھا کہ جی ایک شادی کی کوئی محفل ہے جس میں مرد اور خواتین سب موجود ہیں اور ساری خواتین بے حجاب ہیں اور بہت سارے محرم ہیں، اور اس میں قصیدہ بیان کیا جا رہا ہے. اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہے، امام المتقین کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ہم کہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو کرنے والا کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اس ٹارگٹ کو لے کے چلیں اور یہ کتنا اچیو کر پاتے ہیں. میں نے 2 مطلب پروگرامز میں حصہ لیا. ایک میں ایک دبئی سے لڑکا آیا ہوا تھا، اس نے بہت اچھا کلام پڑھا بجز ایک شعر کے جو 100% مشرکانہ تھا. جیسے اس نے ختم کیا، اس سے پہلے کہ نیکسٹ بندہ شروع کرتا، میں نے اس کو مخاطب کر کے سارے آڈینس کو کہا کہ بیٹا آپ نے سارا کلام، یہ جو 3 نمبر کا شعر پڑھا تھا یہ ذرا دوبارہ پڑھو. میں نے کہا یہ شعر آئندہ کبھی نہ پڑھنا، کیونکہ یہ اچھا، اب یہ آپ پڑھے لکھے آپ کے ماحول میں ہو سکتے ہیں، جب آپ محبت سے سمجھائیں اور اس کو محبت ہی سمجھا جائے تو یہ اسٹریٹجی کامیاب ہو جائے. لیکن بہت ساری جگہیں اب ایسی ہیں کہ جب میں جہاں تھا اور مجھ سے پہلے کسی نے پڑھا کہ علی خدا نہیں ہے لیکن خدا نما ضرور ہے، اب مشرکانہ ہے. لیکن وہاں ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ پہلی دفعہ اس لباس میں انہوں نے بندہ بلایا. اب انڈائریکٹلی تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن ڈائریکٹلی اس جگہ پہ یہ اسٹریٹجی اگر آج کر دیا اور لوگوں نے کیا، مطلب مختلف اور جگہوں ٹائمز پہ، تو وہ بری طرح سے فلاپ، وہ رفٹ بڑھ جاتی ہے، وہ سارا کچھ. تو مطلب کوئی بھی کام کرنے کی یہ ایک اسٹریٹجی بہت اچھی ہے. وہاں میں نے دوسری جگہ کیا کیا کہ وہاں کوئی مشرکانہ کلام نہیں تھا، لیکن گلے نہیں، پیٹ پھاڑ پھاڑ کے نعرے خالہ گلی تک جاتے. میں نے کہا بزرگوں کو چھوڑ کے میں نے جوانوں اور بچوں کو کہا کہ امیر المومنین کی ارشادات پہ جو کتاب ہے جو امیر المومنین کی کسی نے جمع کی ہے، اور سارا کلام بھی اس میں نہیں ہے، اس کا نام کسی کو پتہ ہے؟ 2 بچے، صرف 2 جوان. اس کے علاوہ اتنے بڑے اس ہال میں کسی کو، نوجوان کو نہیں پتا تھا. اچھا، میں نے کہا امیر مومنین کے لیے اتنے شاندار نعرے لگ رہے ہیں. امیر مومنین نے ظاہری خلافت میں 3 جنگیں لڑی. کیا کسی کو پتہ ہے کہ وہ جنگیں کس کے خلاف، ان کا نام کیا ہے؟ مطلب ہم بالکل سطحی، جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، یہ مغز ہے. ہم بے مقصد عزاداری، بے مقصد جشن، اور آپ تھوڑا سا تکلف سے کام لے رہے ہیں کہ آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں کے لیے نہیں. پورے معاشرے کا حال یہ پڑھے لکھوں کا. میں جہاں جاتا ہوں وہاں جاہل گنوار نہیں آتے، وہاں پی ایچ ڈیز بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں اعلیٰ گریڈ 20 کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن سب ایسے ہی، مطلب سطحیت بہت زیادہ ہے، ڈیپتھ نہیں ہے افکار میں. سب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت کا لائسنس میری جیب میں ہے. میں آپ کو نا آپ کے گروپس میں بھی وہ بلکہ انڈیویجولی بھیجوں گا.
موسیقی ہمارے اس پنجاب میں جی ٹی روڈ پہ ایک جگہ پہ باقاعدہ اس نے پڑھنے والے نے موسیقی کے الفاظ یوز کیے اور وہی جو وہ ردھم ہوتی ہے ان کی، اور پھر اس نے کہا ہے معافی ہے جشن ہے آج، یعنی آج سب معافی ہے، آج جو ہے وہ چونکہ جشن ہے۔ اب یہ ایک کانسیپٹ کہ ہم کتنے ستی لوگ ہیں، چونکہ آج خوشی کا دن ہے اس لیے آج حلال اور حرام کی کوئی قید نہیں ہے۔ 4000 قومیں ہیں اس وقت، 4200 عقیدے اور قومیں، اور جو پوری ایک یونیورس میں ہمارے دنیا میں، اس میں 2 یا 3 قومیں آپ کو ملیں گی کہ جن کا وے آف کمیونیکیشن اچھل کود کے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اچھل کود کے کمیونیکیشن ریسیو کرتے ہیں، اپنی اس میسج کو لیتے ہیں۔ ان 4000 میں سے 2-3 جو ہیں، ان میں سے ایک انفارچونیٹلی ہم اس سب کانٹیننٹ میں رہنے والے شیعہ بھی وہ ہیں کہ جی ذرا اونچا نعرہ اور ذرا یہ، اور میں اس کو اسی پہ وائنڈ اپ کروں گا، آج فک بھی نہیں ہو سکی، 1.5 گھنٹہ ہمارا ہو گیا۔ یہ ایسا نہیں ہے، اگر ہم ان سب کو جائز بھی قرار دیں، اور یہ ہیں جائز ہیں، آپ ایک اچھا انوائرمنٹ رکھیں، اچھی داد دیں، اچھا سب کچھ، لیکن جیسے ایک ماں اپنے بچے کو چاکلیٹ دیتی ہے اور وہ اچھا ہے، جائز ہے، لیکن اگر چاکلیٹ دینے کی وجہ سے بچہ وہ جو اس کی پراپر ڈائٹ ہے، وہ جو ڈنر تھا، وہ جو لنچ تھا، اس سے مس ہو جاتا ہے، تو پھر چاکلیٹ دینا وہ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ اس سے ہم بورڈنگ میں ہوتے ہیں تو ہم کینٹین نہیں کھولتے ڈنر اور لنچ کے تھوڑی دیر 1.5-2 گھنٹہ پہلے تک۔ اگر ابھی بچوں نے یہ کھا لیا، لیز کھا لیے، تو پھر پراپر جو فوڈ ہے وہ ان کو نہیں ملے گا، اور اس وقت تو نہیں پتہ چلے گا، لیکن وہ ان کی بدن کی ضروریات کو پورا نہیں کر پائے گا۔ تو ہمیں در حقیقت بہت ساری جائز چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو اس وقت تو شاید ہمیں اس کی نقصانات کا اظہار نہیں ہوتا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ 30 سال یہ ایکٹیویٹی کی ہے اور نتیجہ کچھ نہیں ملا۔ تھوڑا سا میں انتہائی معذرت کے ساتھ اس نقطۂ نظر سے اختلاف رکھتا ہوں۔ 75 سال تو پاکستان کو، اس سے پہلے بری صغیر میں بھی یہی حال تھا، ٹھیک ہے؟ اس خطے میں جو عزاداری کا طریقہ کار اور یہ سب کچھ ہے، کیا یہ